Assalamu alaikum students, hope so you all are fine, enjoying good health and spirit. Students, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے. بہت سے بچوں نے کہا کہ ہمیں یہ خط کا پیٹرن سمجھ نہیں آتا کہ بیسیکلی لیٹر کو اردو کو خط میں لکھتے کیسے ہیں اور اس کے بعد اس کا پیٹرن کیا ہے. تو میں نے کہا کہ آج کی ویڈیو اس ٹاپک پہ بناؤں. تو سب سے پہلے خطوط نویسی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خط کی ڈیفینیشن، جو خط کی تعریف ہے وہ کیا ہوتی ہے. خط ایک تحریری ملاقات ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو اپنے اپنے حالات سے آگاہ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس، اگر ہم لوگ کچھ عرصے پہلے کی بات کریں تو تب ہمارے پاس موبائل فونز نہیں تھے، لوگ میسج نہیں کر سکتے تھے، کالز وغیرہ کا تب دور نہیں تھا. تب لوگ خط و کتابت کرتے تھے. کوئی بھی پیغام ہوتا تھا، کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ لوگ خط کے ذریعے دوسرے تک پہنچاتے تھے اپنی بات کو. آج کل تو موبائل فونز وغیرہ آ گئے، کام کافی آسان ہو گیا ہے، لیکن پہلے کی بات کچھ یوں تھی کہ خط لکھا جاتا تھا. اور اب بورڈ ایگزامز میں 9th کلاس 6th 7th 8th ان سب کلاسز میں آپ کو خط لکھنا پڑتا ہے. آپ کے پیپر میں ایک کوشچن آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں خط کا پورا پیٹرن کہ خط آپ نے لکھنا کیسے ہے، آپ نے سٹارٹنگ کیسے لینی ہے. تو ایک تحریری ملاقات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے. کیونکہ عادی ملاقات اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں ساری آپ نے اپنی رودات بتائی ہوتی ہے، ساری بات بتائی ہوئی ہوتی ہے. تو جب آپ اپنا سب کچھ بیان کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ملاقات ہی ہو جاتی ہے. اس میں آپ لوگ مل تو نہیں سکتے لیکن اپنی بات تو ساری بیان آپ لوگ کر دیتے ہیں. اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن ایک دوسرے سے اپنے حالات و واقعات سے آگاہ کر دیتے ہیں. خط کی 3 اقسام ہیں: ذاتی و نجی خطوط، دفتری یا سرکاری خطوط، یا کاروباری خطوط. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ذاتی اور نجی خطوط کون سے ہوتے ہیں. یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور اساتذہ وغیرہ کو لکھتے ہیں. دفتری یا سرکاری خط بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایسے خطوط جو سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے درمیان سرکاری کاموں کے سلسلے میں لکھے جاتے ہیں. یہ خط کتابت صرف انتظامی اور اطلاعاتی امور کے متعلق ہوتی ہے. کاروباری خطوط ایسے خطوط ہوتے ہیں جو تاجروں، گاہکوں، پبلک اداروں، کارخانہ داروں، اخبارات کے ایڈیٹروں کے نام لکھے جاتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خط لکھتے وقت بیسیکلی آپ لوگوں نے کس پیٹرن کو دیکھنا ہے. خط لکھتے وقت یوں سمجھیے کہ آپ جس سے خط لکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے، اس لیے اس کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. یعنی ادب و احترام کے ساتھ جس کو بھی خط لکھیں اس میں اس بات کو لازمی درج کریں کہ آپ ان کے ساتھ بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں. جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ آپ کا اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو. خط میں کوئی فضول بات نہ لکھیں، مطلب کی باتیں لکھیں. جو کچھ لکھیں صاف اور خوش خط لکھیں. خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے. بڑے بڑے جملوں میں مت پڑھیے، چھوٹے چھوٹے جملوں کا چناؤ کیجیے. خط کی ترتیب اب کیسے دینی ہے آپ نے؟ سب سے پہلے خط لکھنے والے کا پتہ یا مقام روانگی، تاریخ، القاب، آداب و تسلیمات، نفس مضمون، اختتامی مکتوب، لکھنے والے کا نام. خط لکھنے والے کا پتہ یا مقام روانگی بیسیکلی خط لکھنے والا یعنی کاتب خط کی پیشانی کے دائیں جانب اپنا مختصر پتہ لکھتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں، 28 شاہر درہ اسٹیشن لاہور. تاریخ کا آپ نے لکھنی ہوتی ہے، جیسا کہ جو بھی آج کی تاریخ ہے وہ آپ لکھ لیں جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں. القاب یعنی مکتوب الیہ، جسے آپ خط لکھ رہے ہوتے ہیں یا جس کے لیے خط لکھا جائے اس کو مخاطب کرنے کے لیے مناسب الفاظ لکھا جاتا ہے، اس کو القاب کہتے ہیں، جیسے محترم بھائی جان وغیرہ. آداب و تسلیمات، خط لکھنے والا القاب کے بعد اگلی سطر کی شروع میں آداب و تسلیمات لکھتا ہے، جیسے السلام علیکم. نفس مضمون، آداب و تسلیمات کے بعد خط لکھنے والا وجہ تحریر اور اصل مدہ بیان کرتا ہے. در حقیقت خط کا اصلی یہی حصہ ہوتا ہے. نفس مضمون میں اپنا مدہ عام فہم اور سادہ زبان میں بیان کرنا چاہیے تاکہ مکتوب علیہ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو. اس کے بعد اختتام ہوتا ہے. اختتام میں آپ کا مخلص جیسا کہ الفاظ لکھ کر
اپنی تحریر کو ختم کر سکتے ہیں، اور خط کے اختتام پر لکھنے والے کا نام مکتوبی حیثیت سے اپنا تعلق، شزار اور اپنا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ تھی ہدایات اور خطوط کی اقسام، خطوط نویسی کے بارے میں سب کچھ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے بعد ایک پیٹرن میں نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے جیسے کہ پتہ یا مقام روانگی کا ذکر ہے، اس کے بعد تاریخ لکھنی ہے، اس کے بعد القاب جیسے پیارے ابا جان، آداب و تسلیمات، پھر اس کے نیچے آپ نے خط کی جو صورتحال ہے یا جس بارے میں خط ہے، جیسے کہ والد کے نام خط، اپنے نتیجے کی اطلاع دینے کے لیے، یا کوئی بھی خط ہو جو آپ لکھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ آپ لوگ پہلے القاب لکھیں گے، پھر نفس مضمون میں وہ سارا بیان کریں گے کہ آپ کا رزلٹ کیسا آیا، آگے آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ساری چیز آپ نے لکھنے کے بعد اختتام لکھنا ہے۔ اختتام میں والسلام ضرور لکھنا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ ابا جان کو خط لکھا جا رہا ہے تو آپ کا فرمانبردار بیٹا آئے گا اور آپ نے اپنا نام تحریر کرنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو خطوط نویسی کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، خط کا پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔